الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ سب حضرات نے قرآن مجید سنا، حافظ قرآن نے قرآن مجید سنایا۔ یہ ایک انتہائی بڑی تو خوش بختی کی علامت ہے، خوش نصیبی کی علامت ہے کہ آج کل کے دور میں انسان دین کے ساتھ جڑا ہوا ہو، دین کی محبت ہو، دین کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کر رہا ہو، سب سے بڑی خوش نصیبی، سب سے بڑی خوش نصیبی یقیناً، کیونکہ دیکھیں یہ اب وہ دور ہے جب ایمان کو بچانا ایسے ہے جیسے کہ آدمی نے انگارہ ہاتھ میں لیا ہوا، ایسا مشکل دور ہے، ایسا مشکل دور، اور اس مشکل دور کے اندر انسان دین کے ساتھ لگا ہوا ہو، اس کو مسجد میں وہ آتا ہے، مسجد میں آنے کی اس کو توفیق مل رہی ہے، تو وہ آدمی یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کی خاص نظر کرم اس آدمی پر ہے۔ یہ بہت ہی بڑی تو فضیلت کی بات ہے انسان کے لیے کہ مسجدوں کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے، مسجد میں آ رہا ہے۔ تو آپ سب حضرات کو مبارک، بار بار آپ حضرات کے لیے مبارک، بہت بہت، اور یہ مبارکباد اللہ رب العزت آپ حضرات کے لیے تا دم آخر، آپ کے آخری سانسوں تک آپ کے لیے مبارک رکھے، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، عمل کو محفوظ رکھنا یہ مشکل کام، عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن عمل کو انسان محفوظ رکھے یہ مشکل ہے، اور انسان کو چاہیے اللہ رب العزت سے اس بارے میں مدد طلب کرے کہ یا اللہ میں نے تو عمل کر لیا ہے، میرے بس میں تو اتنی قدرت تھی، اتنی طاقت تھی میرے بس میں یہ کر چکا ہوں، اگلے کام کہ میں اس کو محفوظ رکھ پاؤں، میں اس کو بچا سکوں، آخرت تک میرے پاس یہ ذخیرہ بچا رہے، میری مدد فرمائے۔ تو یہ انسان کو چاہیے کہ انسان اس پر تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اور پھر اللہ رب العزت سے مدد طلب کرے کہ میں آگے اس کو محفوظ رکھ سکوں۔ یہ انسان بار بار دعائیں کرے۔ اسی طرح جو ہمارا آج کا موضوع ہے، 3-4 باتیں کریں گے اور پھر اپنے اس محفل کا اس مجلس کے اختتام کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے، اور کسی کلام کے اندر کہ وہ معیاری ہو، 4 قسم کی خصوصیات اس کے اندر ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے تمام انبیاء علیہم السلام کو عملی معجزات دیے گئے، نبی علیہ السلام کو علمی معجزہ دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو علمی معجزہ دیا گیا اور باقی انبیاء علیہ السلام کو عملی معجزات دیے گئے؟ تو اس چیز پر انشاءاللہ العزیز تو ہم بات کریں گے۔ اور اسی طرح کہ اصل چیز انسان کی سیرت ہے، صورت نہیں، یہ ہماری اختتامی بات ہو۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلام الہی، قرآن مجید کلام الہی ہے، قرآن مجید کلام الہی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے نتلو علیک نبأ موسیٰ،
ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام کی جو خبر ہے اس کو تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہم تلاوت کریں گے، تو معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے خود اس پر کلام کیا ہے، تو یہ کلام الہی ہے، یہ کلام الہی۔ اور قاعدہ یہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہوں کا جو کلام ہے، بادشاہ بات کرے، گفتگو کرے، تو اس کے کلام کے اندر فصاحت، بلاغت ہوتی ہے، اس کے کلام کے اندر شائستگی ہوتی ہے، اس کے کلام کے اندر حسن ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت، حدیث میں آتا ہے شہنشاہ کا لفظ کسی انسان کے لیے اختیار کرنا درست نہیں، کیونکہ شہنشاہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ شہنشاہ کا معنی کیا ہے؟ شہنشاہ کا معنی ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، تو اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو لہٰذا اللہ رب العزت کے جو کلام ہے، اس کلام کے اندر کتنا حسن ہوگا، کتنے حسن ہوگا۔ لہٰذا ایک بات یہ کلام ہے۔ اب کلام کے اندر معیار 4 چیزیں ہیں، کلام کے اندر معیار 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جو آدمی کلام کر رہا ہے، جو ذات کلام کر رہی ہے، اس کی کلام کے اندر وہ جو متکلم ہے، متکلم کے پاس علم ہونا چاہیے، خبر ہونی چاہیے، اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کے پاس خبر ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ جو کلام کرنے والا ہے، وہ کلام کرنے والا دانشمند اور جو ہے تو فہم والا ہونا چاہیے، دانشمند ہو، فہم والا ہو۔ نمبر 3، اس کی عرفی حیثیت ہو، عرفی اس کی حیثیت ہو، یہ 3۔ اور نمبر 4، وہ جو کلام ہے، اس کلام اگر تاریخی ہے تو سندن اس کی جو حیثیت ہے وہ مضبوط ہو، تاریخی حیثیت سے اس کی سند مضبوط ہو۔ اور یہ چاروں کے چاروں کلام الہی کے اندر بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت علیم ہے، اور علیم بھی کیسا؟ علیم بذات الصدور، جو سینوں کا علم ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں۔ پوشیدہ علم اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، ظاہراً علم اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ کوئی آدمی چھپ کر کوئی بات کرتا ہے، دل کے اندر کوئی بات لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے تو فہم کو تقسیم کیا ہے، اللہ رب العزت نے تو فہم کو تقسیم کیا ہے، لہذا خود انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت خالق ہے، ہر شے کے خالق ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ یہ جو کلام ہے، کلام الہی، اس کی حیثیت انتہائی زیادہ جو ہے تو بڑی ہوئی ہے۔ تیسری چیز، کلام الہی کے سند کو نہیں دیکھا جاتا، کلام الہی کے سند کو نہیں دیکھا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، حدیث پڑھی ہے، کس سے پڑھی ہے؟ جس سے پڑھی ہے اس نے کس سے پڑھی ہے؟ پھر اس نے جس سے پڑھی ہے اس نے کس سے پڑھی ہے؟ استاد کے استاد کے استاد کے استاد کون ہے؟ یوں سلسلہ حدیث چل کر نبی علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے، لیکن کلام الہی کے اندر اس طرح نہیں، کلام الہی کے اندر اس طرح نہیں۔ آدمی کو اپنے استاد کی 2-3 استادوں کا تو پتہ ہوگا، لیکن اس کے آگے پتہ نہیں ہے کہ بھئی اس نے کس سے پڑھی ہے، اس نے کس سے پڑھی ہے، یہ پتہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید تواتر کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی علیہ السلام سے لیا، اور پھر اسی وقت سے تواتر کے ساتھ نقل در نقل اس طرح آیا، اور جو چیز تواتر کی حد تک پہنچ جائے پھر اس کی سند کو نہیں دیکھا جاتا۔ اب تواتر کیا ہے؟ تواتر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایک بات کو نقل کر دیں، اور پھر وہ نقل کرنے والوں کو آدمی کا ذہن بھی یہ نہ جائے کہ یہ لوگ جھوٹ بول سکتے، آدمی کا ذہن بھی یہ نہ جائے کہ بھئی یہ لوگ جو ہے تو کیا ہو سکتے، اتنے زیادہ لوگ جو ہے تو اس کو بیان کرتے۔ جس طرح آپ لوگ ابھی مثال لیں، جیسے امریکہ، اتنا لوگوں نے بیان کیا کہ سب کے ذہن میں، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی کہتا ہے کہ امریکہ ہے، جس نے امریکہ کو نہیں دیکھا وہ بھی کہتا ہے امریکہ ہے، سعودی عرب جو لوگ نہیں گئے وہ بھی کہتے ہیں سعودی عرب ہے۔ جن لوگوں نے جن چیزوں مقامات کو نہیں دیکھا لیکن لوگوں نے بیان کیا ہے، لوگوں نے ان کو اتنا بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کے بیان کو آدمی جھٹلا نہیں سکتا، آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔
تو کلام الہی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور اس کے صحیح ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس کے صحیح ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اب اس صورت میں یہ بات میں نے کیوں کی، اس پر بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بھی دیکھیں، ہمارے بہت سارے لوگ، بلکہ اکثریت آج کل وہ کیا کہتے ہیں کہ فیس بک بھی استعمال کرتے ہیں اور دیگر جو ذرائع ہیں یہ انٹرنیٹ وغیرہ کے، ان کو بھی استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا وغیرہ۔ اور یہ بات ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک شخص نے کی، شاید کسی نے سنی ہو، کہ بھائی کلام الہی یہ جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی پہلے کا ہے۔ لہٰذا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تواتر سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ بھئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ہی یہ کلام الہی اترا ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری بات کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری بات کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ تواتر پر کلام نہیں ہوتا۔ جہاں پر تواتر آ جائے وہاں پر کلام بند ہوتا ہے، لہذا انہوں نے یہ کہا۔ دوسری بات یہ ہے، انہوں نے جو بات کی ہے کاربن ڈیٹنگ کے حوالے سے، تو وہ ساری کی ساری بات جو ہے تو تخمینہ اور اندازہ ہے، ان کا اپنا تخمینہ اور اندازہ ہے، تو اندازوں پر باتیں کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بھائی بات وحی، دیکھیں علم جو ہے انسان کا، عقل جہاں تک چلتی ہے علم حاصل کرتا ہے، علم انسان جہاں تک عقل چل رہی ہے، کہتے ہیں کہ بھئی ایک پاؤ علم کے لیے 1 کلو عقل چاہیے، ایک پاؤ علم کے لیے 1 کلو عقل چاہیے، لیکن جہاں پر عقل رکتی ہے وہاں سے آگے وحی شروع ہوتی ہے، جہاں پر عقل رکتی ہے وہاں سے آگے وحی شروع ہوتی ہے۔ تو لہذا قرآن مجید پر یہ بحث کرنا یہ پہلے کا ہے، انتہائی زیادہ غلط فہمی والی بات۔ تو کلام الہی کے اندر یہ چاروں کے چاروں جو ہے وجوہات بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ تو جس آدمی کی نسبت اس سے ہوگی، قرآن مجید سے ہوگی، تو لہٰذا اس کا درجہ بھی بڑا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بادشاہوں کا کلام ہے، شہنشاہ کا کلام ہے، اللہ جل جلالہ کا کلام ہے۔ تو جب یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، جس کی نسبت اس سے ہوئی اس کی نسبت بھی بڑی ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی نسبت اس سے جس کی نسبت ہوئی اس کی نسبت بھی بڑی ہو گئی، اس کی نسبت کلام الہی سے، پھر اس حافظ قرآن کے ساتھ جس کی نسبت اس کی نسبت بھی بڑی ہو گئی۔ چنانچہ کل قیامت کے دن وہ اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، تاج، جس طرح یہاں پر دستار بندی ہوتی ہے، ہم مدرسوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں دستار بندی ہو رہی ہے، کوئی آدمی حفظ کرتا ہے، کوئی بچہ، اس کی دستار بندی ہو رہی ہے، کوئی جو ہے تو عالم بن رہا ہے، اس کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ تو کل قیامت کے دن اس کو تاج پہنایا جائے گا، اور تاج کس کو پہنائے جاتے ہیں؟ بادشاہوں کو۔ دنیا میں تاج جو پہنائے جاتے ہیں وہ کس کو؟ بادشاہوں کو۔ کل قیامت کے دن اس حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، تاج۔ اس تاج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی، میدان محشر کے اندر جتنے بھی علاقہ ہے وہ سارا کا سارا اس کی وجہ سے منور ہو جائے گا، وہ سارا کا سارا منور ہو جائے گا۔ اب یہ کس کو پہنایا جائے گا؟ حافظ قرآن کو نہیں، حافظ قرآن کے والدین کو، حافظ قرآن کو نہیں پہنایا جا رہا، حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جا رہا ہے۔ خود سوچ، دنیا عارضی ہے، یہاں کی سانسیں عارضی ہیں، یہاں کی مال و دولت عارضی ہے، یہاں کی عزت عارضی ہے، سب کچھ فنا، لیکن وہاں پر جس کو عزت دی گئی وہی حقیقی عزت ہے، وہاں پر جس کو عزت ملی وہی حقیقی عزت ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہم لوگ اس چیز کا تہیہ کر لیں، دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، لیکن جب حفاظت کی باری الفاظ کی آئی تو اللہ رب العزت نے حفاظ کو کھڑا کیا، اور وہی اس کے الفاظ کی حفاظت کر رہے ہیں، وہی اس کی الفاظ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب حفاظت کی باری آئی کہ بھئی اس کے الفاظ کو محفوظ رکھا جائے، تو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھڑا کیا جنہوں نے اس کو جو ہے تو سیکھ لی، اور اس کے الفاظ کی خوب جو ہے تو حفاظت کی۔ جب معانی کی، مطالب کی
اس کے مسائل کی حفاظت کی باری آئی، اللہ رب العزت نے علماء کو کھڑا کیا، اللہ رب العزت نے علماء کو کھڑا کیا۔ جب اس کے معارف حقائق کی باری آئی، اللہ رب العزت نے صوفیاء کو کھڑا کیا، صوفیاء کو کھڑا کیا۔ تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت نے ان کو کھڑا کیا، اور یہ اللہ رب العزت کے کلام کی مختلف طریقوں سے حفاظت کر رہے ہیں، کوئی الفاظ کی حفاظت، تو کوئی معانی، مطالب اور جو ہے تو مسائل کی حفاظت، تو کوئی اس کے معارف کی حفاظت، حقائق کی حفاظت، تاکہ وہ حقائق کو جان کر عوام تک پہنچائیں اور عوام ان حقائق کو جانے اور ان کے دل ایمان سے منور ہو جائے، اور ان کے دل ایمان سے منور ہو جائے۔ تو لہذا یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے اس طرح مختلف لوگوں پر تقسیم کی۔ تو قرآن مجید ایک معجزہ ہے، قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اور یہ ایک علمی معجزہ ہے۔ دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ قرآن مجید یہ ایک معجزہ ہے اور یہ ایک علمی معجزہ ہے۔ باقی انبیاء علیہم السلام کو عملی معجزے دیے گئے، نبی علیہ السلام کو علمی معجزہ دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی انبیاء علیہم السلام کی طرح نبی علیہ السلام کو سارے معجزات وہ عملی کیوں نہیں دیے گئے؟ عملی معجزات نبی علیہ السلام کو بھی ملے ہیں، لیکن یہ ایک امتیاز ہے نبی علیہ السلام کا کہ نبی علیہ السلام کو علمی معجزہ دیا گیا، ایک امتیاز ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، نبی علیہ السلام کو علمی معجزہ دیا گیا اس لیے کہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ انسان کی ذات تک خاص ہوتے ہیں، پھر بعد میں ختم ہو جاتے۔ کسی عالم کا عمل وہ انسان یاد نہیں رکھتا، کسی عالم کا عمل ہے وہ بھول جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا اعمال کیے، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا اعمال کیے، پتہ نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو علمی معجزہ دیا گیا، علمی، اور علم باقی رہتا ہے، علم باقی رہتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی نبی علیہ السلام کی نبوت باقی رہے گی، نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی نبی علیہ السلام کی نبوت باقی رہے گی، اور نبی علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے، نبی علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں جو دوسرے کو عاجز کر دے، معجزہ کہتے ہیں جو دوسرے کو اس طرح کام کرنے سے دوسرے کو عاجز کر دے۔ اس طرح چاند نکلتا ہے، اب کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ چاند کو ادھر سے نکالے، عاجز ہے انسان، اس کام کرنے سے عاجز۔ سورج گرمی دیتا ہے، چاند میں گرمی نہیں ہے، اب کوئی آدمی چاہے کہ بھی میں جو ہے تو چاند کے اندر گرمی پیدا کر دوں اور جو ہے تو سورج کے اندر ٹھنڈک پیدا کر دوں، انسان اس سے عاجز ہے، انسان اس سے عاجز ہے۔ اس طرح قرآن مجید جیسی کوئی صورت، کوئی آیت لانے سے بھی انسان عاجز ہے۔ اللہ رب العزت نے چیلنج دیا ہے مختلف مقامات پر، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس کے کلام ہونے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، یہ تن پر جو تنوین ہے، یہ تنوین یہ اس معنی میں ہے کہ بھئی چھوٹی سی صورت لے، بڑی نہیں، چھوٹی، جس طرح کہ سورۃ الکوثر ہوگی، اس طرح چھوٹی سی ایک صورت لے، اس طرح ایک چھوٹی سی صورت لے۔ اب یہ ان کو جو ہے تو کیا ہے کہ کوئی آدمی 1450 سال گزر گئے ہیں، کوئی آدمی بھی آج تک اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا، اور اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ بھی اکیلے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے جو مددگار ہیں ان کو بھی بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو آپ کے مددگار ہیں ان کو بھی لے آؤ، تو عاجز ہے، سب کے سب عاجز ہیں۔ تو لہٰذا یہ نبی علیہ السلام کا علمی معجزہ اس بات کو بتانے کے لیے ہے، نبی علیہ السلام کی نبوت، نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ جو ہے تو موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے،
جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس سے دلیل بھی نہیں مانگی جائے گی، اس سے دلیل بھی نہیں مانگی جائے گی۔ کوئی آدمی اس کو بولے ہاں بھائی دلیل پیش کرو، تو فرمایا یہ آدمی بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی ہونے میں شک پیدا ہو گیا۔ دلائل وہاں پر مانگے جاتے ہیں جہاں پر شکوک ہوں، جہاں پر شکوک نہ ہو وہاں پر دلائل نہیں مانگے جاتے، جہاں پر شکوک نہ ہو وہاں پر دلائل نہیں مانگے جاتے۔ تو لہٰذا نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب یہ کیوں کہا کہ پیدا نہیں ہوگا؟ آئے گا نہیں، پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ آنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جس دن وہ سولی دینے لگے، اللہ رب العزت نے اوپر اٹھا لیا، اور جس وقت دجال سے مقابلہ ہوگا دمشق کی مسجد کے منارے پر وہ اتریں گے، دمشق کی مسجد کے منارے پر وہ اتریں گے۔ امام مہدی اس وقت جو ہے تو نماز پڑھا رہے ہوں گے، تو پھر وہ پیچھے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ اشارہ کریں گے اپنی جگہ پر جو ہے تو کھڑے رہیں۔ پھر اس کے بعد جنگ ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، لیکن کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پہلے پیدا ہو چکے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے نبی کسے کہتے ہیں، تو تعریفات تو جو تحقیقی تعریفات ہیں وہ تو الگ ہیں، لیکن ایک تعریف جو مفتی عبد الواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم نے کی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ قادیانی جو ہوتے ہیں نا، وہ اکثر اس چیز کو پنسانے کے لیے لوگوں کو تو اس طرح کی بات بولتے ہیں۔ آدمی کہیں شہر میں چلا جائے، یا جو آدمی شہر میں ڈیوٹی کر رہا ہے، یا جو باہر اکثر آنا جانا جس کا ہوتا ہے، تو وہ تعریف اپنی ذہن میں رکھنا۔ تعریف کیا ہے؟ جس شخص نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے معراج والی رات مسجد اقصی میں نماز پڑھی ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ جس شخص نے معراج والی رات مسجد اقصی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ ابھی جو آج کل نبوت کے دعوے کرتے ہیں یہ تو اس وقت تھے بھی نہیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ آخری نبی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عقیدے کے الفاظ بھی یاد رکھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہنا کہ نبی آئے گا نہیں، پھر آپ پر اشکال ہوگا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، آپ کا عقیدہ ہے یہ نہیں بھئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عقیدہ یہ ہے، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ دیکھیے، نبی جس کو نبی بنایا جاتا ہے اس کے اندر دو خصوصیات ہوتی ہیں۔ جس کو نبی بنایا جاتا ہے اس کے اندر دو خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک خصوصیت اس کو علم سے نوازا جاتا ہے، اور ایسے علم سے نوازا جاتا ہے جو علم کسی دوسرے کے پاس نہ ہو، اور دوسری چیز کہ اس کو اعلیٰ درجے کے اخلاق دیے جاتے ہیں، یہ لفظ اخلاق ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے پرانا، اخلاق کا جو ترجمہ ہے وہ ہے پرانا، ٹھیک ہے۔ اور اخلاق اچھا کردار، اچھی عادتیں، اخلاق، یہ حمزہ پر فتح، الف پر جو ہے تو زبر ہے اخلاق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اوتی تو مجھے دیا گیا علم الاولین والآخرین، پہلے لوگوں کا علم بھی اور آخری لوگوں کا علم بھی، یعنی سب سے زیادہ علم مجھے دیا گیا۔ ہم سب کا عقیدہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا علم اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا علم کائنات میں سب سے زیادہ ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا علم اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی خبریں بھی دی گئیں، غیب کی خبریں بھی دی گئی، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم وحی کرتے ہیں آپ کی جانب، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم وحی کرتے ہیں آپ کی جانب، لیکن جتنا اللہ نے چاہا اتنی دی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو علم غیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، جو غیب کی خبریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ تو یہ دوسرا، اخلاق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ ہیں، اخلاق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق سب سے عظیم ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، آپ کے اخلاق سب سے عظیم ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ تو کہا پڑھتا ہوں، کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق قرآن ہی ہے، قرآن ہی مجید کے اندر جس طرح جو احکامات جس طرح نازل کیے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اسی طرح عمل کیا ہے، اس پر اسی طرح عمل کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، مقصد نزول کا کیا ہے؟ نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس پر عمل کرے، انسان اس پر عمل کرے، یہ نزول کا مقصد ہے۔ لہذا ہم سب کو یہ چاہیے ہم اپنی صورت پر توجہ نہ دیں، ہم اپنی سیرت پر توجہ دیں۔ آیا میری سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق نہیں ہے؟ صورت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہونی چاہیے، اپنے خواہشات کے مطابق نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احد، تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواؤ، یہاں تک کہ اس کے خواہشات تبعاً تابع ہو جائیں لما جئت بھی، اس کے جو میں لے کر آیا ہوں، اس کے تابع ہو جائیں، جو میں لے کر آیا ہوں ان کے مطابق اگر اس کے خواہشات ہو گئے تو یہ آدمی مومن کامل ہے۔ اگر کسی آدمی کے خواہشات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے تعلیمات کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں ہے تو اب اس آدمی کا ایمان کامل نہیں ہے۔ خود انسان کو اس بات پر سوچ لینا چاہیے، خود انسان کو اس بات پر سوچنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو تعلیمات ہیں، آیا میں ان کے مطابق اپنی صورت بنا رہا ہوں؟ آیا میں اس کے مطابق میری اپنی جو ہے تو ڈال ڈول ہے، یا میں اپنے خواہشات کو لے کر چلتا ہوں، یا میں اپنے خواہشات کو لے کر چلتا ہوں؟ تو سیرت سب سے اہم چیز ہے، سیرت، انسان کی سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ صورت پر توجہ دیتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک انسان چاہتا ہے کہ بھئی کبھی جو ہے تو بالوں کو اس طرح سنوارتے ہیں، کبھی بالوں کو اس طرح سنوارتے ہیں، کبھی ایک قسم کا جو ہے تو کریم استعمال کیا جا رہا ہے، کبھی کیا چیز استعمال کی جا رہی ہے، کبھی کیا چیز انسان استعمال کرتا ہے، اور صبح کو کرتا ہے، شام کو پھر آئینے کو دیکھتا ہے، صورت پھر بگڑی ہوئی، پھر دوبارہ صورت پر توجہ، پھر دوبارہ صورت پر توجہ۔ لیکن یہ یاد رکھے، یہ صورت جو ہے نا، صورت بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ یہ بگڑ جائے۔ صورت جو ہے نا، یہ صورت بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ یہ بگڑ جائے۔ دیکھیں انسان جس وقت ہوتا ہے بچپن سے لے کر جوانی، لیکن جب بڑھاپے میں آ جاتا ہے تو پھر صورت، یا اگر انسان جوانی میں ہے اور کوئی غم، کوئی بیماری انسان کو لائق ہو گئی، بیمار ہو گیا، صورت گئی، تو صورت گئی۔ واقعات میں لکھتے ہیں کہ ایک شیخ تھا، اس کا ایک مرید تھا، وہ جو اس کا مرید تھا وہ ان کی ایک کنیز تھی، اس پر عاشق ہو گیا۔ اب شیخ کامل تھا، سمجھ گیا کہ بھئی اس آدمی کو یہ بیماری لائق ہو گئی ہے، اس آدمی کو یہ بیماری لائق ہو گئی ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے ایک دست آور دوا جو تھی وہ اس کنیز کو پلا دی۔ اب لازمی بات ہے جب انسان کو پیٹ کی بیماری ہوتی ہے تو صورت فوراً خراب ہو جاتی، اس کی جو ہے تو صورت خراب ہو گئی۔
اب اس کو بولا کہ بھئی یہ کھانا جو دوسرا مرید ہے اس کے پاس لے کر جاؤ۔ اب پہلے تو وہ مرید اسی انتظار میں تھا کہ بھئی یہ آئے اور میں اس کو دیکھوں تاکہ آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، دل خوش ہو جائے، لیکن اب کی بار اس نے آنکھیں بھی نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صورت جا چکی تھی، اس لیے کہ صورت جا چکی تھی، سمجھ رہے؟ لہٰذا یہ صورت جانے والی ہے، اصل چیز ہے سیرت۔ سیرت جس آدمی کی سیرت ہو تو اس آدمی کو بعد میں بھی رکھا جاتا ہے، جب مجلس سے جائے گا تو بھی اس کو یاد رکھا جائے گا، اور تمنا کی جائے گی کہ بھئی اس آدمی کے ساتھ میری ملاقات بار بار۔ اخلاق اچھے ہوں تو آدمی تمنا کرتا ہے کہ بھئی بار بار ملیں، بار بار ملیں۔ بعض مہمان آتے ہیں، آدمی کہتا ہے کہ اللہ کرے کہ بار بار آئیں، بار بار ایسے مہمان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ ہوتی ہے کہ بھئی جس کی جتنے اخلاق اچھے ہوں گے، جتنے اچھے طریقے سے ملے گا آپ کے ساتھ، جتنے اچھے انداز سے آپ کے ساتھ پیش آئے گا، تو لازمی بات ہے آپ کا بھی دل کرے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید آپ لوگ اس کو پڑھیں، ہمارے بھی دروس جو ہے تو یوٹیوب پر چل رہے ہیں، جن ساتھیوں کو وہ ہے قرآن مجید کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ سب رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، ہر ایک کی وہ ہے۔ اس کے علاوہ فیس بک پر بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی ہے تو وہ واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی رابطہ کرے، تاکہ قرآن مجید کی یہ جو تفسیر ہے ہماری یہ عام ہو سکے اور ہر ایک آدمی تک جو ہے تو یہ پہنچ سکے، اور ہر ایک آدمی اس سے جو ہے تو فائدہ حاصل کر سکے۔ ہر ایک آدمی، ہماری کوشش ہے کہ ہمارے پاس ہم نے جو تھوڑا بہت سیکھا ہے اس کو اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں، اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو پھیلا دیں۔ جہاں تک ہماری طاقت ہے، جہاں تک ہمارا جو ہے تو بس چلتا ہے، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وہاں تک ہم پہنچائیں۔ تو سب سے اہم جو اختتامی بات ہے، جو نوجوان طبقے سے میری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سیرت، اپنی صورت، اس کو جو ہے تو شریعت کے مطابق بنائیں، اس کو جو ہے تو کیا کریں، شریعت کے مطابق بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں دیکھیں اب یہ کیسے بنے گی، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا جو چناؤ ہے، کہتے ہیں نا صالح را صالح کنن، طالح را طالح کنن۔ جو آدمی نیک مجالس میں بیٹھتا ہے نا تو وہ خود نیک ہو جاتا ہے، نیک مجالس میں بیٹھتا ہے تو نیک ہو جاتا ہے، اور برے مجالس میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ برا ہو جاتا ہے، برے مجالس میں بیٹھتا ہے تو برا ہو جاتا ہے۔ مجالس کا اثر ہے، اور میں اونٹوں والوں میں تکبر ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھو جانوروں سے انسان جو ہے تو حاصل کر رہا ہے نا، صحبت کا اثر ہے، صحبت بڑا جانور ہے، اور بکری والوں کے اندر عاجزی ہے، لہذا خود دیکھیں جانوروں سے کی صحبت سے اثرات ہو رہے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے خود اپنی مجلسوں کو بھی اچھا بناؤ، اپنی مجلسوں جو تھوڑا بہت اللہ رب العزت کی جو بڑائی آپ کے پاس ہے اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کے علاوہ الحمدللہ تبلیغ کا کام بڑی اچھے طریقے سے جو ہے تو علاقے میں چل رہا ہے، آپ لوگ بھی ان میں سے روزہ لگائیں، تبلیغیوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ اٹھیں، ان کی مجالس میں جو ہے تو آپ تشریف لے جائیں، تو اس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، ایمان تازہ ہوگا، ایک بہت ہی اچھا جو ہے تو موقع ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں آئیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے تو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔